اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہیلتھ اسلام چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے، اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے نیک اور جائز مقاصد اس ماہ مبارک کے صدقے پورے فرمائے اور ہمارے دکھ تکلیف دور فرمائے اور ہمیں 5 وقت کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ نادرین، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مجھ پر درود پڑھنا پل صراط پر گزرنے کے وقت نور ہے، اور جو شخص جمعہ کے دن 80 مرتبہ مجھ پر درود بھیجے اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی فضیلت ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں درود پاک پڑھنے کی۔ تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ جمعۃ المبارک کے دن 80 مرتبہ لازمی درود پاک پڑھنا ہے اور روزانہ کی بنیاد پر بھی درود پاک کو اپنا معمول بنانا ہے۔ تو آئیں حصول برکت کے لیے ایک دفعہ ہم سب مل کر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نابینا شخص بارگاہ نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں حاضر ہوا اور عرض گزار ہوا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ تعالی سے دعا فرمائے کہ وہ میری بینائی لوٹا دے۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انہیں مخصوص الفاظ کے ساتھ دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا، جس کی بدولت اس کی بینائی لوٹ آئی۔ سبحان اللہ۔ اور آج بھی وہی دعا کوئی شخص اپنی حاجت کا ذکر کر کے مانگے تو وہ پوری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی دعا ہے، ہم آپ کو ایک دفعہ اسکرین پر بھی دکھا دیں گے اور سنا بھی دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب بھی آپ کوئی حاجت کے لیے، کسی مراد کے لیے، کسی پریشانی کے لیے دعا کریں تو یہ دعا، یہ الفاظ ساتھ میں پڑھ کر اپنی حاجت کے لیے دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری بھی حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر کسی کی بینائی اس دعا کے پڑھنے سے واپس آ سکتی ہے تو ہماری دعا تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، ہمیں بھی اپنا نام کومنٹ سیکشن میں لکھ دیں، ہم بھی دعا کریں گے آپ کی حاجت کے لیے، آپ کی پریشانی کے لیے، آپ کی مراد کے لیے۔ جو کومنٹ سیکشن میں کومنٹ پڑھیں گے وہ بھی دعا کریں گے، کیا پتہ کس کی دعا قبول ہو جائے، کسی کے آمین کہنے سے ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ کہتے ہیں کہ 40 بندے جس دعا پر آمین کہہ دیں وہ دعا کبھی اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ تو آئیں ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کون سے الفاظ ہیں، وہ کون سی دعا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی الرحمت، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی هذه لتقضى لی وتذکر حاجتک اللہم فشفعہ فی۔ سبحان اللہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی رحمت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں آپ کے توسل سے آپ کے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہوں کہ وہ میری فلاں اپنی حاجت کا ذکر کریں، حاجت پوری فرما دے۔ اے اللہ، تو اپنے نبی کی شفاعت کو میرے حق میں قبول فرما۔ سبحان اللہ۔ ناظرین 3 لائن کی یہ دعا ہے۔ جب بھی دعا کریں اپنی حاجت کے لیے، اپنی پریشانی کے لیے، کسی بھی مقصد کے لیے، تو یہ الفاظ، یہ دعا ساتھ میں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی ضرور ہماری دعائیں قبول ہوں۔ تو کوشش کیا کریں کہ جو بھی بات آپ اپنے لیے اچھی سمجھتے ہوں اپنے دوسرے دوستوں اور رشتہ داروں تک بھی لازمی شیئر کیا کریں، کیونکہ اچھی بات کو شیئر کرنا صدقہ جاریہ ہے۔ تو ہمیں دیں اجازت، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔